العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله مركوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پر رد فرمایا: الذین عبدوا مع اللہ غیرہ، جو اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا انداد، شرکا، اصنام، بت، اوثان، وہ بھی اس سے مراد بھی بت ہیں. اصل میں چونکہ بتوں کے بھی اقسام ہوتے ہیں تو یہ اصل ہے توحید الوہیت. یاد رکھیں، کیونکہ توحید ربوبیت جو ہے وہ تو اکثر لوگ مانتے ہیں ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. یہی وہ قسم ہے توحید کی جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، جس کے لیے ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑی. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. اور کلمہ مبارک جو ہے اس میں بھی لفظ صفت الہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو توحید الوہیت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. تو بنیاد جو ہے، اصل جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. اور اسی میں بات یاد رکھ لیں کہ یعنی عبادت کی جو انواع، جو اقسام ہے، اس کا خالص اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے. اسی لیے اب یہ آیات جو ہے رد ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اصنام بنائے تھے، شرکا بنائے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، دیوی دیوتا شکلیں بنائی ہوئی تھی، ان پر رد ہے. وہی مخلوقۃ للہ. اللہ نے فرمایا کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ تو سب مخلوق ہیں، بنائی گئی ہیں، یہ تو خود مربوب ہے، مصنوعہ ہے. لا تملک شیئا من الامر، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دینے کے قابل نہ نفع پہنچانے کے قابل. اور نفع نقصان تو بڑی بات ہے. لا تبصر، دیکھ بھی نہیں سکتے. ولا
ولا تنتصر لعابدیہا، اپنے عبادت کرنے والوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ غور کریں یہ جماعت یہ تو پتھر ہیں، لا تتحرک، جو حرکت بھی نہیں کر سکتے، جو سن بھی نہیں سکتے، جو دیکھ بھی نہیں سکتے، وعابدوہا اکمل منہا، اس سے تو عبادت کرنے والا بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی جس بت کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کو آپ دیوی دیوتا سمجھ کے پوج رہے ہیں، اس سے تو تم بہتر ہو، تم دیکھ تو سکتے ہو، تم سن تو سکتے ہو، تم چل تو سکتے ہو، وہ تو نہ چلنے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، نہ سننے کے قابل، تو یہ اچھی بات ہے کہ جو اکمل ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَيَّ تُشْرِكُونَ بِهِ مِنَ الْمَعْبُودَاتِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، کیا تم ان کو شریک کرتے ہو اور معبود بناتے ہو جو کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں اور نہ ان کی کوئی طاقت ہے بلکہ وہ خود پیدا کرتا ہے۔ اصلی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز سامنے ہو نا تو رد اسی کا کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی تو کفار قریش کا رد تھا، اور کفار قریش جو تھے انہوں نے بت پرستی کی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں اور اس کے ارد گرد میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے، تو اس لیے نفی جو ہے بتوں کی بظاہر کی گئی، لیکن مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرو نہ وہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک۔ اگر یہ بت سمجھیں تب بھی وہی بات، اگر وہ یہ کہیں کہ جناب ان بتوں کی تو ہم عبادت نہیں کرتے، جن کی شکل ہم نے بنائی ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی تو مخلوق ہیں، ان کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورج کو دیوتا سمجھتا ہے، کوئی چاند کو دیوتا سمجھتا ہے، کوئی کواکب و نجوم کو متصرف الامور مانتا ہے، لیکن یہ تو غور کرو کہ آخر یہ چاند تو خود پیدا ہوا ہے، یہ سورج جو ہے یہ تو خود مخلوق ہے، کواکب خود مخلوق ہے، تو جو مخلوق ہے وہ خالق کے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے ہم نے ایک مثل بیان کی ہے، توجہ کے ساتھ سنو اور سمجھو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی، بھائی بولو وہ سارے کے سارے چاہے اکٹھے ہو جائیں، چلو مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وہیں یسلبهم الذباب شیئا، اگر وہ مکھی ان کی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے، تو تمہیں کیا جہنم سے چھڑائیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ عبادت والا بھی اور معبود دونوں عاجز ہیں، ضعیف ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے نہیں پہچانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جو اس کی عظمت کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک جو ہے وہ قوی بھی ہے، وہ غالب بھی ہے ساری مخلوقات پر، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک یعنی عام فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھی جس نے جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے، جس کے اوپر خود مشکلیں پڑیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، موت آئے، وہ کیسے حاجت روا ہے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ بھئی حاجت روا مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جس کو خود کبھی حاجت نہ پڑے، جس پہ خود کوئی مشکل نہ آئے اور جس پہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن جن کو خود تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، دکھ آئیں، سکھ آئیں اور موت آئے، وہ کیسے حاجت روا ہے مشکل کشا بن سکے؟ اور دوسرا اللہ نے چیلنج فرمایا کہ اگر یہ سارے معبود باطلہ مل کے ایک مکھی بھی پیدا کریں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض گمراہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بڑے غلط قسم کے خیالات دماغوں میں ڈال کے دین سے ہٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب تو بیبی ٹیوب کا زمانہ ہے اور وہ ٹیوب میں بچہ پیدا کر لیتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ وہ
کہتے ہیں جی اب تو باقاعدہ ٹیوب میں یعنی اس میں باقاعدہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یا دیکھو جی انہوں نے کلوننگ کرنے کے بعد ایک بھیڑ سے دوسری بھیڑ بنا لی، تو یہ تو مکھی نہیں، یہ تو جانور بنا دیا اتنا بڑا، اور انسان پیدا کر دیا ٹیوب میں۔ تو اس بات کو ظاہر کر کے وہ لوگوں کے ذہن کو خراب کر دیا۔ لیکن ایک بات کو سمجھیں، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سمجھو تو کچھ تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدم کا نقشہ، کوئی فوٹو، کوئی تصویر، کوئی خاکہ، کوئی ماڈل، کوئی نمونہ، کوئی چیز تھی؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ تو تم پہ تو ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، تمہارا تو وجود ہی نہیں، تمہارا تو ذکر ہی کوئی جانتا ہی نہیں کہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بنایا، اور آپ کا 60 ہاتھ قد تھا لمبا ماشاءاللہ، اور وہ جنت میں آپ کا دھڑ مبارک جو ہے، جسد مبارک جو ہے وہ موجود ہے۔ اب سب ملائکہ بھی حیران ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ابلیس سے ملعون جو ہے، ملعون ہونے سے پہلے وہ بھی ملائکہ کے ساتھ جنت میں رہتا تھا، وہ بھی آئے اور دیکھے اور کیا پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، کوئی بندہ پہلے پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی مثال ہی نہیں۔ اتنا روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات ابلیس نے آ کے دیکھا، اور ایک دفعہ یہ بھی آتا ہے کتب متقدمہ سے، اللہ عالم روایت کا مقام کیا ہے تو اللہ جانتے ہیں، چونکہ سابقہ کتابوں کی بات ہے، کہ اس نے آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے ایسے پھونک ماری، تو وہ ہوا جو تھی وہ نیچے سے نکل گئی، تو کہنے لگا کہ پتہ نہیں جو بھی چیز ہے اندر سے خالی، یعنی اندر اس کے جگہ ہے ہوا جانے کی آنے کی۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ثابت چیز نہیں کہ جو جم جائے، بلکہ لا یتمالک، کیونکہ اگر چیز اندر سے کھوکھلی ہو تو پھر وہ ہل سکتی ہے نا، اگر بھاری چیز ہو جہاں کھڑی کرو تو کھڑا رہے گا، اور اگر ہلکی چیز ہو تو ہوا گر گیا۔ کہنے لگا جو بھی ہے یہ بہرحال اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گی، ایک خیال ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری آیات میں ہے کہ اللہ نے ایک حکم ارشاد فرما دیا، اور فرمایا وَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم علیہ السلام کو مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اور وہ زندہ ہو جائیں تو اس کو سجدہ کریں۔ اب اللہ نے روح پھونکی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، تو یہ ہے کمال قدرت کہ عدم سے کسی چیز کا وجود میں لانا، یہ ہے قدرت۔ بات کو سمجھو۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم نے ٹیوب میں بچہ پیدا کیا، تو ٹیوب میں کیا ہے، تو ہم سب بچے پیدا کر رہے ہیں، ٹیوب کی کیا ضرورت ہے، ہر آدمی بچے نہیں پیدا کر رہا، بس ایک ایک آدمی کے 20 بچے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جاؤ ماشاءاللہ تو ان کو نام نہیں آتے اپنے اولاد کے۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو الحمدللہ جاتا ہوں نا، ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، علماء، بڑے بڑے علماء لوگ ہیں، بڑے بڑے متقی حضرات ہیں، اور بڑے بڑے دین کے مدارس ہیں، یعنی واللہ ہے ایسے مدرسے تو آپ کے ملک میں ایک بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ غریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنا ان کو دین سے، عالم سے اور اہل علم سے محبت ہے،
میں نے کم از کم کسی جگہ نہیں دیکھا۔ ایک مدرسے میں 10-10 ہزار 11-11 ہزار طالب، معلوم نہیں ہوتا کہ مدرسہ ہے، معلوم ہوتا ہے میلوں میں کوئی لائن ہے گھروں کی، اتنے بڑے مدرسے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا اللہ نے ان کو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور باوجود غربت کے کہ روٹی بھی ان بیچاروں کے پاس نہیں، طوفانوں کے بھی وہ مارے ہوئے ہیں، لیکن اولاد اللہ نے اتنی فراوانی سے دی ہے نا، ایک عام جلسہ کرو نا تو 1 لاکھ بندہ تو ویسے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مخلوق ہے اللہ کی وہ آ جاتی ہے۔ یہ پھر اگر کل کو وہ کہیں گے جی ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں تو بیوقوفی والی بات کو سمجھیے۔ اگر آج ٹیوب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ مادہ منویہ جو ہے مرد کا عورت کا لے کے اس کو ٹیوب میں ڈال دیا، ٹھیک، لیکن مادہ تو لے رہے ہو، تو تمہارے اس میں کیا کمال ہو گیا؟ کمال یہ ہے کہ تم بغیر مادے کے پیدا کر کے دکھا دو کوئی چیز۔ اچھا جی کنویننگ کر رہے ہیں، وہ بھی تو ایک سے دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ اصل تو موجود ہے نا، اصل موجود ہے، خاکہ موجود ہے، شکل موجود ہے، اس کے اجزاء موجود ہیں، جسم موجود ہے۔ اب تم ہر بات کی تحقیق کر رہے ہو، جناب یہ جگر ہے اور یہ گردے ہیں اور جناب یہ مثانہ ہے اور جناب یہ آتے ہیں اور جناب یہ دل ہے اور جناب یہ شرائین ہیں، وہ تو موجود ہے۔ ان کو دیکھ کے اب جناب اگر کسی کا ایک رگ جو ہے بند ہو جاتی ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں، کھلتی نہیں بدل دیتے ہیں، تو پہلے تو تھی دیکھی ہوئی ہے تم نے، تو اس کو نہیں کہتے تخلیق۔ تخلیق یہ ہے کہ آدم کا وجود نہیں، مٹی سے بندہ بن جائے، رشتوں کا وجود نہیں، نور سے ملک بن جائے، جنات کا وجود نہیں، آگ سے جن بن جائے، پورے آسمان و زمین کا وجود نہیں اور زمین بن جائے، آسمان بن جائے، پھر سات بن جائے، تقسیم ہو جائیں، زمین بچھا دی جائے، سمندر دریا سب پیدا کر دیے جائیں، جبکہ اس سے پہلے کوئی وجود نہیں۔ اس لیے بات کو سمجھا کرو۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں بارش کا پتہ چل جاتا ہے، کیسے پتہ چل جاتا ہے بھائی؟ وہ تو تم نے مشینوں کے ذریعے دیکھ لیا کہ بادلوں کا رخ جو ہے شمال سے جنوب کی طرف ہے، اور بادلوں کی رفتار جو ہے وہ اوسطاً گھنٹے میں اتنا ہے، تو تقریباً فلاں ملک میں امکان ہے کہ بارش ہوگی۔ تم نے سمندروں میں بدلا دیا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں اور ہواؤں کا رخ جو ہے وہ شمال جنوب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہوائیں ہماری معارض ہوں گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا ہوائی جہاز پہ کبھی آپ جائیں تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، آئیں تو 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے، مقابلہ اس کو کرنا کم ہو جاتا ہے، سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب۔ جو چیزیں اسباب کے تابع بنا لی جائیں یہ تخلیق نہیں ہوتی، کیونکہ ان اسباب کے بنانے والا بھی تو خدا ہے نا۔ یہی فرق ہے تمہارے معجزات، کرامات، خارق عادات اور سائنسی ایجادات کا۔ سائنس کی ایجادات جو ہیں یہ ما تحت الاسباب ہیں۔ بہت بڑی ایجاد ہے کہ ایک ہوائی جہاز جو ہے وہ 400 450 بندے کو لے کے اڑے اور ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے وہ جناب گھنٹوں میں طے کر کے تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں اتار دے۔ باقی بہت بڑی ایجاد ہے، سائنس کا کمال ہے۔
لیکن اس کے لیے ایئرپورٹ چاہیے، رن وے چاہیے، جہاز چاہیے، اس کے انجن چاہیے، چلانے والے چاہیے، پائلٹ چاہیے، کو پائلٹ چاہیے، پھر فیول چاہیے، پھر انجینئر چاہیے، اس کے بعد بھی جہاز گر جاتے ہیں۔ یہ کوئی بظاہر کمال ہے، لیکن اس کو آپ وہ کمال نہیں کہہ سکتے جو میرے اللہ کا ہے کہ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ۔ اللہ نے فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام ہوا آپ کے تابع ہے، حکم کرو آپ کا تخت لے کے اڑے گی، حکم کرو اتر جائے۔ کوئی رن وے نہیں، کوئی انجن نہیں، کوئی پائلٹ نہیں۔ تم ابھی تک 450، 500، 600 بندے کا جہاز بنانے پہ قادر ہو۔ اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ 4000 کرسی بچھائی جاتی تھی، اور وہ جناب اس کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور ہوائی جہاز سلیمان علیہ السلام کا اڑ رہا ہے۔ اچھا جی اتر جاؤ، حاضر اتر گیا۔ یہ اس لیے فرق کو سمجھا کریں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جی یہ تو ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ کیسے بتا دیتا ہے؟ عورت کو لے جاؤ گے، وہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے نیچے رکھیں گے، پھر ٹی وی پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان میں بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کمال تو اس کا ہے کہ ساری مخلوق میں جتنا حمل ہے وہ جانتا ہے۔ تو اسباب کے تابع علم ہے، اسی بات کو سمجھا کریں۔ یہ تو کوئی بہادری والی بات نہ ہوئی۔ آج اگر آپ نے شٹل بنائے، صواريخ بنائے، خلائی گاڑیاں بنائیں اور چاند پہ اتر گئے، کوئی بڑی بات نہ ہوئی کہ تمہاری کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، کئی برباد ہو گئیں، کئی خلا نورد مر گئے، کئی نقصان ہو گئے۔ کمال تو یہ ہے کہ آمنہ کا لال ہو، سرزمین مکے میں پیدا ہوا ہو، جسے سینس کا کوئی دنیا کے مس نہ کیا ہو، اور اشارہ کریں اور جان ٹکڑے ہو جائے، اور پھر سب دشمنوں کو بھی بتلا دیں گے، لوگوں فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، دیکھ لو۔ یہ ہے معجزہ کہ اسباب کوئی نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی شٹل نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں۔ اللہ کا نبی ہے، مکے میں کھڑے ہیں، اشارہ کیا، ہو گیا۔ مصنوعی بارشیں برساتے ہو، بادلوں پہ مادے گراتے ہو، کبھی نمک گراتے ہو، کبھی اور مصنوعی اس طریقے سے بارشوں کے انتظام کرتے ہو، تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی۔ معجزہ تو اس کا نام ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ما رأینا فی السماء شیئا، آسمان میں اتنی چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں اترے کہ بارش شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو گرمی، خشکی، راستہ، اور جمعہ پڑھ کے نماز جب نکلے تو یہاں تک پانی آ گیا، اور پھر وہ بارش برس رہی ہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، ایک ہفتہ پورا بارش برس رہی ہے۔ پھر صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور ہم تو مر گئے۔ اس نے کہا حضور ہم تو اپنے دعا تو فرما دی، بھائی اللہ نے کرم بھی کر دیا، لیکن اب تو معاملہ زیادہ ہو گیا، زیادہ روٹی کھاؤ تب بھی تو پیٹ پھٹ جائے گا نا۔ دو روٹی کھانے والے کو جو 4 کھلا دو تو پھر لازمی بات ہے کہ طالب کندھا دے کے استاد کو لے جائیں گے، استاد چلنے کے قابل تو انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ تو اب جناب یہ کھڑے ہونے کا حضور مہربانی فرمائے، اب تو مال مر رہے ہیں، گھروں میں 8 دن سے جانور بند کھڑے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، پانی ہے، بارش ہے، اور سرکار دو جہان ایسے انگلی فرمائے اللہم حوالینا ولا علینا۔ اہم معجزہ۔ اب کوئی اندھا فرق نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے رحمت سے بارش دی ہے، اب مہربانی فرما، مدینے کے ارد گرد میں تو بارش برسے، وہاں تو گنجائش ہے پانی برداشت کرنے کی، اب شہر نہیں برداشت کرتے۔
اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جوں جوں انگلی پھرتی گئی بادل ہٹتے گئے، اور جو ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے دھوپ نکلی ہوئی ہے، معلوم ہوتا تھا کہ تاج رکھا ہوا ہے مدینے کے سر پہ، ہلکا بادل ہے نا درمیان میں سفیدی ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ اس لیے ہر بات کو سمجھا کریں۔ اللہ جو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، کیا مانا بغیر اسباب کے یہ ذرے کے برابر۔ اب کوئی پلاسٹک کی مکھی بنا کے لے آئے گا، یہ ہاں میں نے مکھی بنا دی، تو عقل کی بات ہے، بیوقوفی والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار چیلنج فرماتے ہیں کہ خالق صرف اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ نے ہر جگہ پہ فرمایا ہے کہ غور کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہیں فرماتے أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہیں فرماتے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور کہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وہ خالق السماوات والارض، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ہر جگہ خالق خلقا خلقا خلقا۔ اس کے مقابلے میں اب بتاؤ کہ تمہارے یہ بت، تمہارے یہ شرکاء، تمہارے یہ انداد، تمہارے یہ اوثان، تمہارے یہ معبود اللہ کے سوا غیر جو ہے، بتلاؤ کہ کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام ملا ہے کہ یعنی اگر جبریل علیہ السلام زمین آسمان کا فاصلہ ہے 500 میل، اور جبریل علیہ السلام کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ ایک قدم زمین پہ اگلا قدم آسمان پہ۔ ایک دن میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تم کبھی آنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، اور مجھے تمہارے آنے کا بڑا انتظار رہتا ہے کہ تم آؤ اور تم سے بات ہو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور وانا اشوق، حضور مجھے تو آپ سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے زیارت کرنے کا، لیکن ہم تو ہل نہیں سکتے جب تک حکم نہ ملے، میرے بس میں ہے کہ میں آ جاؤں، ورنہ میں تو زیادہ شوق رکھتا ہوں آپ کی زیارت کا۔ لیکن وما منا الا له مقام معلوم انا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، بس ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ایک مقام ہے، اس سے ہم ہل نہیں سکتے۔ تو یہ ہے مقام رب العلا کہ جہاں فرشتے بھی نہیں ہل سکتے، یہ ہے مقام عظمت خداوندی کے قیامت والے دن جبریل کھڑا ہے، ملائکہ کھڑے ہیں، لیکن بولنے کی بھی طاقت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اور عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، یعنی جو بھی چیز عبادت ہے، مثلا نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قیام قعود عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، منت عبادت ہے، سب عبادت خالص اللہ کے لیے۔ اس میں اگر ذرے کے برابر بھی شرک کرو گے تو بس بندہ مارا گیا۔ یہ پھر بہانے ہوتے ہیں کہ جناب خیرات تو اللہ کے لیے ہے اور نیاز حسین کے لیے، بہانے والی بات۔ جب خیرات اللہ کے لیے ہے تو بس اللہ کے لیے، اب اس کا ثواب دینا ہے وہ اس کی مرضی ہے، ہماری خیرات قبول فرما کے ثواب دے دیں یا ہماری خیرات ہی مردود کر دیں، اس کی مرضی ہے۔ منظوری نہ ہو تو ثواب کیا دیں؟ پہلے تو اللہ کے دربار میں منظور تو ہو نا خیرات، منظور ہو جائے پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ ثواب منتقل فرما دیں، لیکن اگر منظور ہی نہ ہو تو نہ ثواب ہے نہ ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا عبادت کے طریقے ہیں، اب دیکھو کھانے سے پہلے ایک حکم ہے کہ کیا کرو، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کھا لو تو کیا پڑھو،
الحمدللہ الذی اطعمنا، یہ ہے عبادت۔ اب اس میں تم جوڑ لگاؤ کہ پہلے فاتحہ پڑھو، ختم شریف پڑھو، تو یہ بدعت ہے۔ بس جتنا حکم ہے آگے پیچھے نہیں ہل سکتا۔ بس یہی دماغ میں اگر بات بیٹھ جائے نا جی، اللہ کے احکام کو اور حضور کے سنتوں کو ذرا دماغ میں ایک دفعہ بٹھا دو نا تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بس کہ بھئی ہمیں جتنی حکم ہے ہماری طاقت نہیں کہ ہم 7 چکروں کے بجائے 7.25 چکر کیا کریں، یا ہم 6.25 کر لیں، نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ ہم گھٹا سکتے ہیں۔ ہم چلو اس سال حج 9 ذی الحج کے بجائے 8 کو کر لیں، یا ہم انگریزوں کی طرح کرسمس کی طرح کوئی ڈیٹ فکس کر لیں جو ہمیں مہینہ سوٹ کرے، جو موسم کے اعتبار سے ہمیں مناسب ہو۔ ہم ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لیں کہ جناب مہربانی کرو ہر سال کا جھگڑا ختم کرو، ایک مہینہ مقرر کر دیتے ہیں اور اس مہینے میں 10 دسمبر کو مثلا ہم حج کریں گے، بس ہر سال کریں گے، تو یہ نہیں کر سکتے۔ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ہمیں نائب بنایا ہے، حکم اس کا ہوگا، چلانے والے ہم۔ خلیفہ جو ہے کیا مانا، وہ نیابت ہے کہ حکم خداوندی ہوگا، اور یہی وہ فرق ہے جمہوریت میں اور حکم الہی میں۔ ورنہ تو اسلام کہتا ہے کہ شورا، وہ کہتا مشورہ لو، اسلام منع کرتا ہے کہ مشورہ نہ لو۔ لیکن اسلام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے لیے، یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرا نتھو خیرا، ہر ڈاکو ہر لٹیرا چونکہ وہ ممبر بن گیا ہے تو مشورہ دے، نہ، اسلام کہتے ہیں ارباب العقد، جو اس مشورے دینے کے قابل لائق ہے اس سے مشورہ لو۔ اب مشورہ لینا ہو کپاس کی کاشت کا، اور پوچھو مولوی مکی سے تو انشاءاللہ کپاس ہو گئی۔ اس کے لیے الگ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں، جو بیج کو جانتے ہیں، جو زراعت کو جانتے ہیں، جو زمین کو جانتے ہیں، جو فصلات کو جانتے ہیں، جو موسم کو جانتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں کاشت کس مہینے جلدی کی جائے، یہاں مؤخر کی جائے، پانی ہمارے کب آئیں گے، کون سے بیج کو کیڑا لگتا ہے، کون سے بیج کو سنڈی لگتی ہے، کون سے بیج پہ وائرس حملہ کرتی ہے، کون سے بیج پہ حملہ نہیں کرتی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو مشورہ ان سے لینا۔ اسی لیے آج بھی یعنی آپ یقین فرما لیں کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واللہ، یعنی میں اللہ کی قسم کھا کے خدا کے کعبے کے سامنے بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں آپ سے، اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہو ملک میں، ہماری تو نہیں سنتے، ہم مولویوں کی بات نہیں سنتے، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، جتنی آپ کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بیوروکریسی کے ستون، کیونکہ انہوں نے انگریزوں سے پڑھا ہوتا ہے اور انگریزوں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ تمہارا اصل دشمن یہ داڑھی والا ہے۔ آج بھی تم جتنا کلین شیو ہو نا جی، تم 10,000 اکٹھے ہو جاؤ نہیں ڈرتے، داڑھی والے 4 آ جائیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
کو پتا ہے یہ تو ہماری برادری ہے جو حضور کی سنت میں مکے مدینے میں بھی اس طرح پھروا سکتی ہے، تو ان کو کیا ہے، جب چاہیں گے دین چھوڑ دیں گے، ان کا کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو بھائی اپنے ہیں، ان کو تو وی آر دکھاؤ تیار ہے، ٹی وی دکھاؤ تیار ہے، ان کو ڈسکو کے گانے پہ کھڑا کر دو یہ حاضر ہیں، ان کو ڈانس کرواؤ یہ حاضر ہیں، ان کو گلے میں ٹائی پہناؤ یہ حاضر ہیں، ان کو کتا اٹھواؤ یہ حاضر ہیں، ان کو کتا پکڑواؤ یہ حاضر ہیں، یہ تو اپنی برادری ہے، ان سے کیا ڈر؟ اپنوں سے کوئی ڈر ہوتا ہے؟ ڈر ان سے ہے جو 1400 سال گزر گئے حضور کے بال کاٹنا بھی نہیں چاہتے، ایک مسواک کی سنت چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، کہ ایک بہت بڑا ایک فلاسفر ہے موجودہ دور میں انگریز، وہ اتفاق سے میرا ہم سفر ہو گیا جہاز میں، سیٹیں اکٹھی ہو گئی اور سبب یہ بن گیا کہ جب انہوں نے مجھ سے آگے پوچھا کہ جی آپ کوئی مشروب لیں گے، کوئی کوکا کولا، کوئی بیئر، کوئی 7 اپ، کوئی پلا، میں نے کہا نہیں، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر آ کے پوچھا کہ سر اگر آپ ٹھنڈا پسند نہیں کرتے ہیں، چونکہ باہر کی لائنیں جتنی ہوتی ہیں نا وہ بڑا خیال رکھتی ہیں اپنے پیسنجرز کا، تو انہوں نے کہا کہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کافی یا نیسکافی یا کپشینو یا کاکاؤ یا اور ٹی یا جو آپ چاہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں چاہتا، بڑی مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ خیر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانے سرو ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا لینا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ویجیٹیرین لے لیں، سبزی والا کھانا لے لیں، چلو آپ کو شک ہے، شبہ ہے ہمارے گوشت وغیرہ پر، تو آپ ویجیٹیرین لے لیں، فش لے لیں، مچھلی لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں یا تو یہ پاگل ہے یا کوئی بے وقوف ہے یا پھر کوئی ضدی آدمی ہے یا بیمار ہے۔ ان بیچاروں کو اور میرے ساتھ زیادہ ہمدردی ہو گئی کہ آپ نہ پانی لے رہے ہیں ہمارا، نہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے بتائیں ہمیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے اللہ کے بندے، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا تمہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میرا پانی اپنے بیگ میں ساتھ ہے، اور 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3 گھنٹے میں بندہ مر نہیں جاتا، اور آگے 3 گھنٹے کے بعد اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، کھڑے ہوں گے، جائیں گے، حلال کا رزق کھائیں گے۔ تو اس سے وہ جو ساتھ والا بیٹھا تھا نا، تو وہ اب متاثر ہوا اور اس نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ پھر اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں، میں نے نام اس کا میں نے بھی سنا ہوا تھا، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بھی جانتا تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے مکی صاحب آپ کی کوئی جماعت ہے، ایک دین کے لیے وہ نکلتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کا ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا، تو میں ویسے دیکھنے کے لیے چلا گیا، حالانکہ میں مسلمان نہیں ہوں، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ قرآن پڑھتا ہوں، نہ مجھے خدا رسول کے ساتھ بھی زیادہ واقفیت ہے، لیکن ان کے چہرے دیکھ کر، ان کی داڑیاں دیکھ کر، ان کے وضو کا طریقہ دیکھ کر، ان کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر، اور پھر امن، سکون، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، فساد نہیں، میں اتنا زیادہ متاثر ہو گیا ہوں کہ میں اس جماعت کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں۔ اندازہ کر کہ اس نے صرف جماعت تبلیغ والوں کے کچھ بندے دیکھے، کہیں اجتماع ہوگا، وہ چھوٹا موٹا، وہ بڑا اجتماع بھی نہیں تھا۔ وہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سب کے چہرے پہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، اس کے بعد وضو کا ٹائم آتا ہے، سارے دوڑ کے وضو کر رہے ہیں، اور پھر سارے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سارے اکٹھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان میں کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانے کا۔ ان کا میں تو پاگل ہو گیا ہے دیکھ کے کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ اب میں ان پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا مقالہ لکھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا یار بدقسمتی یہ ہے، میں تو خود کبھی جواب میں نہیں کیا، گو الحمدللہ میں ان کے لیے دعائیں تو کرتا رہتا ہوں، شاید اسی وجہ سے اللہ ہمیں بھی بخش دے۔
تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، تم وہاں رابطہ کرو، فلاں جگہ جاؤ، تم اہم آدمی جو اس کی مدد کر سکتے تھے ان کے نام دینے تھے نا اس کو. اب میں اپنا نام دیتا میں کیا انگریزی میں اس کو سمجھاتا. تو اس نے جناب بڑا شکریہ کہا، مجھے اتنا بڑا لیٹر لکھا ہے اس نے کہ آپ نے جن لوگوں سے کہا میں نے رابطہ کر لیا ہے اور میں اب اپنے لکھنے پہ لگا ہوا. ٹھیک ہے میں مسلمان تو نہیں ہوا لیکن میں قریب آ رہا ہوں تم لوگوں کے، کچھ چل پڑا ہوں ادھر. اللہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا یعنی صاحب ایک قلم ہے، اس کی قلم میں بڑا زور ہے، اس کا نام ہے پوری دنیا. اس بیچارے نے چونکہ لکھا کہ میرا نام ابھی ظاہر نہ کر، اس لیے امانت کے خلاف ہے، دیانت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی سے وعدہ کریں کہ آپ کا نام نہیں بتاؤں گا. اس کی کوئی مجبوری ہوگی بیچارے کی، کوئی نوکری شوکری ہوگی، ڈرتا شرتا ہوگا غریب. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا کرو. یہ نہیں مانا کہ جی وہ دیکھو جی ٹیوب میں بچہ پیدا ہو گیا، وہ جی کلوننگ کر کے ایک بھیڑ بنا لی اور جناب انہوں نے تو اب ایسا کر لیا ہے کہ وہ فریز کر دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. یہ تخلیق نہیں ہے، یہ ماتحت الاسباب چیزیں ہیں. تخلیق وہ ہے جو میرے خالق نے کی ہے کہ کچھ نہیں اور خلق السماوات والارض. اس لیے قرآن کہتے ہیں فاطر السماوات والارض. کیا مانا؟ یعنی ابدعہما من غیر مثال سبقا، کہ اللہ نے بنایا اور اس سے پہلے کوئی نمونہ بھی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں. تو یہ ہے خالق کا کمال. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اخبر تعالی ان الہۃ لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابۃ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے جھوٹے خدا سب کے سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بل لو صلبتهم الذبابۃ شيئا من حقیر البطائم وطارت، اگر ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے میں سے وہ مکھی کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ چھین بھی نہیں سکتے ہیں. لما استطاعوا انقاذه منها فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر. جس کا یہ حال ہے، جو اتنا عاجز ہے، جو اتنا محتاج ہے، اس کی تم عبادت کرتے ہو کہ تمہیں رزق دے اور تمہاری مدد کرے. اس کا تو اپنا یہ حال ہے تو تمہیں کہاں سے رزق دے، تمہیں کہاں سے مدد کرے، وہ تو خود ضعیف ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون بل هم مخلوقون. یہ تو خود مخلوق ہیں، مصنوعون ان کو خود بنایا گیا ہے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ظالم قوم اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ عقل کرو. تم بناتے ہو پھر کہتے ہو خدا بن گئے، ابھی تو تم نے بنایا تھا. ثم قال تبارک وتعالی فلا يستطيعون لهم نصرا لعابدیہم. جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے آگے بنتی، ان کے آگے آگے گاتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. بلکہ ان کی مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر ان کو دھوپ میں رکھ دو تو دھوپ میں رکھے رہیں گے، سائے میں رکھ دو تو سائے میں رکھے رہیں گے، چھت کے اوپر رکھ دو تو اوپر رکھے رہیں گے، نیچے رکھ دو تو نیچے. وہ تو خود بیچارے نہیں ہل سکتے، وہ تو خود ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے. لیکن پاگل قوم ہے کہ پھر ان سے مانگتی ہے. ان کو تو چھوڑو، اب مسلمان دیکھ لو اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بناتے ہیں اور تعزیے کو خود کندھے دے کے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو ہاتھ سے چومتے ہیں اور مانگتے ہیں. حد ہو گئی کہ نہیں؟ وہ بھی تو تم نے بنایا ہے، اللہ کے بندے، اپنے ہاتھوں سے پیسہ خرچ کیا ہے. اب وہ کیسے منت منوتی کے قابل ہو گیا؟ یا کسی گھوڑے پر غلاف ڈال دو اور اس کے بعد جناب پھر آگے اس کو ہاتھ پھیر کے چوم دو. کل تک تو ٹانگے میں تھا، کسی نے نہیں چوما، آج کیا ہو گیا اس کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. یاد رکھو اہل علم کسی کا دشمن نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھا، اگر ہم کوئی سخت بات کہتے ہیں یا کسی کو سخت بات لگتی ہے تو اس کا یوں سمجھا کرو کہ زخم ہو نا، تم نمک آ جائے تو زخم کی وجہ سے نمک لگتا ہے، ورنہ ایسے نمک ڈال تو کیا ہوگا کچھ سب. لیکن اگر ادھر زخم ہو اور نمک آ جائے تو پھر تو آدمی تڑپے گا نا. اندر شرک ہو تو پھر چوٹ پڑتی، اندر بدعت کی بیماری ہو تو پھر چوٹ پڑے گی.
پھر آدمی چیختا ہے وہاں بھی ہیں بلا ہیں، نبی کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. تو سارا دن جو قرآن پڑھاتے ہیں یہ کس کی کتاب؟ سارا دن جو وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں، نبی کو تو نہیں مانتے، پڑھا حدیث رہے. کوئی عقل کی بات کرو. اصل وجہ کیا ہے کہ وہ اندر جب تکلیف ہوگی نا جی تو لازم اس کو چوٹ پڑے. ورنہ الحمدللہ اہل علم کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. ان کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو گالی دیں، کسی کو برا کہیں. لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں میرے مالک نے بھی سخت کہا ہے، میرے اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب چھوڑ دو ان کافروں. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. چھوڑ دو میرا مدنی ان لوگوں کو، یہ چغل خوری کرنے والے، یہ غیبت کے ساتھ چلنے والے، خیر کو روکنے والے، گناہ کرنے والے اور سرکشی کرنے والے، اس کے ساتھ حرامی جن کا اپنا نسب بھی معلوم نہیں، میرے مدنی کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی ترغیب بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ترغیب بھی ہوتی ہے. ورنہ الحمدللہ ہم لوگوں کو نہ کسی پارٹی سے واسطہ ہوتا ہے، نہ کسی جماعت سے کوئی دشمنی ہوتی ہے اور نہ کسی سے کوئی بغض ہوتا ہے. مقصد اصلاح ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، موعظت ہوتی ہے اور تیری ہمدردی ہوتی ہے. لیکن ہمدردی میں کبھی پٹی باندھی جاتی ہے، کبھی مرہم لگایا جاتا ہے، اور جب بالکل علاج مرہم پٹی سے نہ ہو تو پھر نشتر بھی چلایا جاتا ہے، اور کبھی پھر اندر سے وہ گند نکال کے باہر بھی پھینکا جاتا ہے اور اندر دوائیں ٹھونسی جاتی ہیں، تو تکلیف تو پھر ہوگی. اس لیے ورنہ اللہ رحمت کرے کسی سے کیا اخلاف کیا دشمنی. اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کما کان الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام یکسر اسلام قومه وحینها غایۃ الاعانۃ کما اخبر تعالی عنہ فی قوله تبارک و تعالی فراغ علیہم ضربا بالیمین. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فجعلہم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. اللہ نے فرمایا یہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ دیکھو میرے خلیل پاک نے پوری قوت کے ساتھ ان پہ حملہ کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ جو ٹوٹ گئے ہیں، جن کو ایک بندے نے تباہ کر دیا ہے، وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں. لیکن جب عقل پہ پٹی پڑ جائے، آئے اور دیکھا نا جی خدا ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ توبہ کر کے ایمان لے آتے کہ یار باقی ہے تو خدا نہیں ہو سکتے، کہ نہیں ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے زیادتی کی اس کو پکڑو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ اللہ نے قرآن میں ایسے واقعات نہیں بیان کیے ہیں، یہ ہمارے اوپر سمجھانے کے لیے. ایمان سے کہو آج بھی دنیا میں اگر کسی اللہ والے کا مزار پرانا ہو جائے تو مرید جا کے ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایمان سے کہو مثلا ایک بزرگ ہے، مزار ہے، پانی آیا، سیل آیا، قبر مبارک ٹوٹ گئی تو کون بناتا ہے؟ اچھا جو اوپر گنبد بنایا ہے پوشیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، تو اس کو بدلیں گے، رنگ کریں گے، بنائیں گے، کون بناتا ہے؟ تو ہمارا حال بھی تو وہی ہوا کہ بنائے ہم اور پھر مانگے ان سے. تو پھر ہمارا ان میں فرق کیا ہوا؟ کہ اللہ نے یہ قرآن میں ایسے واقعات نہیں بیان کیے. کیا ضرورت تھی کہ آذر کا قصہ بیان کرو؟ کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام نے اگر بت توڑے تھے جو توڑ دیے، دفع ہوں، برباد ہوں، خراب ہوں، ہزاروں سال گزر گئے، اللہ پھر ہمیں سنا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم بھی عقل کرو. اپنے ہاتھوں سے قبریں بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اوپر پتھر لگاتے ہو، گنبدیں چڑھاتے ہو اور پھر ان سے مانگتے ہو. تم کیا کر رہے ہو؟
غلاف جو پرانا ہو جائے وہ بھی تم بازار سے خرید کر کے ڈالتے ہو. وہ اپنا غلاف نہیں بدل سکتے، ہماری قسمت کیا بدل دیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قسمت بدلنے والا، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہر مسلمان، اللہ والے اولیاء اللہ ہیں لیکن محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عباد ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے کے بعد ان کو یہ مقام ملا ہے کہ وہ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہیں، لیکن نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے. عصر کی نماز کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم مکہ میں نماز جائز ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے نماز نہ پڑھی جائے. بی بی عائشہ نے عمرے کا احرام نبی کے حکم سے باندھا تھا، اور لیکن ان کے بھائی نے نہیں باندھا تھا، تو عمرہ واجب تھا، فرض تھا کہ وہ بھی باندھتا. نفلی عبادت ہے، ایک آدمی ابھی نفلی عبادت کرے اور ایک نہ کرے، اس کی مرضی. اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کا حکم تھا، اور جب تک بی بی عائشہ زندہ رہی وہاں سے عمرہ فرماتی رہی. عبداللہ ابن زبیر بھی فرماتے رہے. اور خدا کے لیے میں نے کتنے دفعہ عرض کیا ہے، نہ کرو عمرہ لیکن جھگڑے تو نہ کرو، اختلاف تو نہ کرو. کل والدین کے لیے آپ حج بھی کر سکتے ہیں. جب حج جیسی عبادت کر سکتے ہیں تو باقی تو چھوٹی عبادت ہوگی نا درمیان میں. گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور میاں نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی. احناف کے نزدیک تو میرا بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، 3 طلاقیں ہو گئی. باقی افضل یہ ہے کہ آپ ایسے مسائل جو ہیں وہ دارالفتاء سے رجوع کریں، کیونکہ یہاں باقاعدہ مفتیان کا باقاعدہ دفاتر ہیں اور وہاں سے انشاءاللہ آپ کو جو باقاعدگی سے فتویٰ ملے گا. اگر تاجر مجھے کہے کہ میری یہ چیزیں ہیں تم بیچو، اور جب تم بیچو گے ریٹ یہ ہے، اس ریٹ میں بیچنی ہے، لیکن بعد میں تمہیں جتنا مال میرا بیچو گے تمہیں 20% میں دوں گا، کوئی بات نہیں کہ تم جو بیچ رہے ہو تو کام کر رہے ہو، اپنے کام کا معاوضہ لے رہے ہو، اس میں کیا ہے. عورتیں ہیں جو ظاہر میں برقع پہنتی ہیں اور نیچے انگریزی فیشن کرتی ہیں، چلو شکر ہے اوپر سے تو پہنا ہوا ہے، کچھ تو حیا آیا ہے نا. اس سے تو بہتر ہے نا جو یہ اوپر والا ویسے بھی نہیں پہنتی. حال جو ڈرائیور ہے مستقل رہائش مدینہ منورہ میں ہے، جب اپنی مستقل رہائش پہ جائے گا تو نماز پوری پڑھے گا. جب تک سفر میں رہے، چاہے سارا سال سفر میں رہے، نماز قصر پڑے گا. ایک موٹی بات یاد رکھیں، نماز کے دوران میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کوئی غم نہ کیا کر. نماز کے اندر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھ سکتے، وہی نماز عبادت ہے، بس اسی میں توجہ کریں. اگر فرض نماز کی اقامت ہو جائے، تکبیر ہو جائے، تو اب آپ سنتیں نہ پڑھیں. ہاں کوئی پہلے سے پڑھ رہا تھا تو جلدی کوشش کر کے اپنے ارکان کو پورا کرے. ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف امام کا قول ہو، کوئی امام کا قول حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. آپ ایک امام کا قول لے آئیں جو حدیث کے خلاف، اس کی مثال دیں کہ حدیث یہ کہتی ہے اور امام یہ کہتا ہے. دوسری حدیث آپ نہیں لکھیں گے، آپ کو ایک نظر آئے گی، اس امام کا قول بھی حدیث کے مطابق ہوگا، جب آپ تخریج کریں گے اس کے پاس بھی حدیث ہوگی. اب یہ تو نہیں نا کہ آپ اپنے مطلب کی حدیث لکھ لیں اور دوسری نہ لکھیں. جس ملک میں آدمی رہے اس ملک سے وفاداری کرے، یہ تو ایسے اخلاقی فریضے میں شامل ہے.
جس ملک میں ہو اسلامی ملک ہے تو الحمدللہ، اور کافروں کا ملک ہے اگر دارالامن ہے، آپ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، دین کا کام کر سکتے ہیں، اس کی بھی بلا وجہ دشمنی کیوں کریں؟ میری والدہ رمضان المبارک میں چھٹی میں گیا تھا، لیکن میری والدہ اعتکاف میں تھی اور کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بات نہ کریں، یہ تو آپ کی بے وقوفی ہے، اعتکاف میں مسجد سے باہر نکل کے بات کرو، مسجد میں جا کے کیوں نہ بات کرو؟ اگر ہم یہ پرفیوم وغیرہ لگا لیں، بہرحال کوشش یہ کریں کہ بچیں، کیونکہ اس میں الکحل ہوتی ہے، اور اس لیے علماء کا اختلاف ہے۔ اور ویسے اگر شوق ہو نا جی تو آج کل تو بہت پرفیوم ملتے ہیں فری الکحل، آپ کا شوق بھی پورا ہو سکتا ہے اور الکحل بھی نہیں ہوگا اور جھگڑا بھی نہیں پڑے گا۔ ٹکٹ چانس پر تھا، اس لیے میں نے احرام جدے میں پہنچا عمرہ کیا، تو آپ کا ٹکٹ چانس پر تھا، تو آپ جب جہاز میں بیٹھ گئے تھے تو احرام باندھ رہے تھے، اب تو چانس پر نہیں تھے نا آپ، یہ بہانہ کیا ہے؟ جب ٹکٹ چانس پر تھا، جب ٹکٹ آپ کو مل گیا، سیٹ لغو ہو گئی، وہی ایئرپورٹ پہ احرام باندھ رہے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے جاتے ہیں باندھ رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بہرحال ایک بکری دم ادا کریں۔ حالت طواف میں بیت اللہ کو دیکھا جائے کوئی منع نہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ نظر نیچے ہو اور تواضع کے ساتھ چلے۔ تو ہمارے قریب جو ہیں وہ اصحاب الخدود ہیں یا اصحاب الفیل والی جگہ ہے، ان کی زیارت کے لیے جانا کوئی حکم نہیں ہے، تو عذاب کی جگہ ہے، اگر قدرتاً بھی جانا ہو تو بھاگ کے نکل جاؤ۔ چھٹی پر گیا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ، اس کو وہاں ضرورت پڑ گئی تو میں نے اس کو 1000 روپیہ دے دیا۔ اب روپیہ کی قیمت گر گئی ہے، تو جس وقت آپ نے دیا تھا اسی ریٹ کے مطابق آپ لیں گے، اس سے آگے پیچھے کریں گے تو سود ہو جائے گا۔ کویت سے چلے ہیں، میری بیوی کو حیض آ گیا اور میقات میں آنے کے بعد میری بیوی نے احرام نہیں باندھا، تو احرام وہ باندھ سکتی تھی حالت حیض میں۔ آپ یہ مسئلہ کویت سے پوچھ کے چلتے تو غلطی نہ کرتے۔ اب جب عورت پاک ہو جائے اس کو بھیجے مسجد عائشہ، عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کریں کہ آپ میقات سے گزر آئے ہیں بغیر احرام کے۔ ہم مدینہ منورہ سے ہوائی جہاز سے جدے آئے، وہاں سے پھر ہمارا ارادہ عمرے کا ہوا اور وہاں سے احرام باندھا، وہ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن وہ مدینے والا عمرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ مدینے سے احرام باندھ کے ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے تو آپ کا میقات کا عمرہ ہو جاتا۔ جدہ جو ہے وہ ہل تو ہے لیکن اس کا حکم میقات کا نہیں ہے۔ عمرے کے لیے طواف وداع کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن افضل ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں یہ لفظ ہے کہ آدمی آخری کام طواف الوداع کرے۔ آج جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ دین کی طرف لوگوں کو لگنے کی اور نکلنے کی اور دین کی دعوت کی توفیق دے اور ہر قسم کے شر سے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دین کی جو بھی جماعت جہاں دین کا کام کر رہی ہے اللہ سب کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی سگا بھائی جو ہے دوسرے بھائی کے بیٹے کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے تو دوسرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی کیسے بیٹی ہو گئی ہو؟ بھائی اس کے بیٹے کی بیٹی ہو تو پوتی بنتی ہے نا، تو دوسرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، سارے احکام ادا کر دیے، لیکن اس نے شیطان کو کڑکیاں نہیں ماری، کیا وجہ؟ کوئی تعلق تھا اس سے کیا؟ بہرحال وہ ایک بکری بطور دم ادا کرے، باقی کام تو سارے کیے ہیں لیکن اس کو نہیں چھیڑا۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی احادیث مبارک میں صحیح روایت نہیں ملتی کہ یہ رات منائی جائے یا اسی رات میں رزق بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ بعض علماء اور بعض بڑے بڑے لوگوں کے اقوال مبارک تو ہے لیکن کوئی صریح اور صحیح حدیث مبارک نہیں۔ اگر کوئی دشمن ہمارے گھر پہ حملہ کر دے اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے ماریں تو
بالکل مار سکتے ہیں، آپ قاتل نہیں بنیں گے، بلکہ آپ مر گئے تو آپ شہید ہوں گے، مار دیا تو وہ حرام موت مرا ہے، آپ نے ٹھیک کیا۔ آدمی جب گھر میں آ جائے تو من قتل دون عرضه او ماله، حضور نے فرمایا اپنی عزت بچانے کے لیے مر جانا یا اپنے مال بچانے کے لیے مر جانا بھی شہادت ہے۔ تو جب مر جانا شہادت ہے تو مارنے کی اجازت ہے، لڑیں گے تبھی مریں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں سب کچھ لے جاؤ تو کوئی بھی نہیں مارتا۔ اگر عمرے میں ہم نے بمبئی سے 15 دن کا ارادہ ہے تو آپ آدھے دن مکے میں رہیں گے، لازماً آدھے مدینہ پاک میں رہیں گے، تو آپ مسافر ہیں، قصر کریں گے۔ میں نے عمرے کے احکام پورے کر لیے، سر مڈانا بھول گیا، کپڑے بدل لیے، 10 منٹ کے بعد پھر مجھے یاد آیا تو میں نے ٹینٹ کرا لی، ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں قرضے میں مبتلا ہوں، سب سے زیادہ بہتر علاج ہے استغفار، استغفر اللہ، کثرت سے پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو، اللہ کے رحمت سے قرضہ اتر جائے گا۔ کافر مانا ہوتا ہے انکار کرنے والا کہ اللہ کا منکر ہے، مشرک یہ مانتا ہے لیکن ساتھ شریک بھی بناتا ہے۔ علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو گناہگار تھا، اللہ معاف کر دے۔ یہ تو نہیں کہ اقبال داڑھی نہ رکھے تم بھی داڑھی مٹا دو، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، علامہ اقبال کا پڑھا ہے۔ پر جو ہے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کی دعا کریں، جو مر گئے کفر پہ ان کے لیے دعا جائز نہیں۔ میں نے لائن میں لگ کے قرآن حاصل کیا ہے، اب اس قرآن کو حرم میں کوئی نہیں بدل سکتے، حرم والے وقف فی الحرم ہیں، وہ ہیں تقسیم کرنے کے لیے۔ عورت بیوہ اکیلی حج میں نہیں آ سکتی جب تک محرم نہ ہو۔ سارے ہو گئے، میری بیوی کے پچھلے روزے رہ گئے تھے رمضان کے، اب دوسرے رمضان آنے سے پہلے وہ رکھ لے بس۔ کو گھڑی ملا ہے، مجھے تو نہیں ملا ہے، بھی کسی اور کو ملا ہو تو ملا ہو۔ دے دو آپ کو سستا پڑ جائے گا، مدرس میں سے مہنگا لے لیں گے۔